रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जहांज़ेब अख्तर, एडिशनल डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग फेडरल जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद। ई लर्निंग सेशन में आज हम बात करेंगे आमिर नज़ीर साहब से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर FIA एंड मेंबर प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी कमीशन ऑन डेट के हैं और साथ साथ साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं। इनके साथ हम 4 सेशंस करेंगे और फर्स्ट सेशन में बात की जाएगी साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम है क्या और ये कैसे इसको पाकिस्तान के अंदर इसका फैसिट क्या है। सेकेंड सेशन में बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के ऊपर। 2016 का ये एक्ट है, इसकी इंपॉर्टेंट क्या एस्पेक्ट्स हैं। एंड देन वी शिल टॉक ऑन डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, जिसको इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है। एंड इन फोर्थ सेशन हम इनसे बात करेंगे डिजिटल फोरेंसिक के ऊपर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फेडरल जुडिशल एकेडमी ई लर्निंग। थैंक यू जहांज़ेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। ई लर्निंग इनिशिएटिव फेडरल जुडिशल एकेडमी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले इसके ऊपर बताइए कि ये कैसे देखते हैं आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि दुनिया के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं एडवांस लर्निंग के हवाले से, इट इज़ ई लर्निंग, और उसमें ये है कि आप एक वक्त में मल्टीपल लोगों को, बजाय इसके कि यहाँ पर 30-35 लोग आएँ, आप एक वक्त में अप्रॉक्सीमेटली मिलियंस ऑफ लोग जो है वो आपको विजुलाइज और एजुकेट हो सकते हैं इस सेशन से। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी, और आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम हम इन मामलात में जो है दुनिया को कम्पीट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अब सर ये बताइए कि साइबर क्राइम है क्या। एक कॉमन पार्लेंस में एक आम शहरी पाकिस्तान का अगर उसको बताया जाए कि साइबर क्राइम, बी अवेयर ऑफ साइबर क्राइम, तो कैसे आप इसको एलैबोरेट करेंगे? देखिए जहांज़ेब भाई, साइबर क्राइम दुनिया के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी एमर्ज हो रही है, उसी तरह क्राइम्स एक ट्रेडिशनल फेज से इलेक्ट्रॉनिक मींस पर चेंज हो गए हैं। लेमैन अगर बात करें तो हर वो क्राइम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइसेस, मींस और मेथड ऑफ अ क्राइम यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे साइबर क्राइम कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको मोबाइल से कोई मैसेज करता हूँ और एक थ्रेटनिंग मैसेज करता हूँ, वो लाइफ थ्रेट मैसेज है, तो इट इज़ अ साइबर क्राइम। मैं फेसबुक पर जाकर आपकी डिफेमेशन करना चाह रहा हूँ, आपको ब्लैकमेल करना चाह रहा हूँ, इट इज़ अ साइबर क्राइम। मीन्स देयर आर मैनी मीन्स एंड मेथड्स नाउ, और डेली ये इन्हांस हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपसे प्रिसाइजली पूछूं कि फेसेस ऑफ साइबर क्राइम क्या है, या साइबर क्राइम पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट किन शक्लों में कर रहा है, इसको थोड़ा सा कैसे बताएंगे आप? जहांज़ेब साहब, सबसे पहले कि साइबर क्राइम इंक्रीज होने की वजह क्या बनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो ये था कि हमारी इंटरनेट जो है, अगर आज से 20 साल पहले चले जाएं तो बड़ा स्लो स्पीड इंटरनेट हमारे पास अवेलेबल था। एंड कंपेयर करें तो आज समझें कि उस वक्त हम एक फॉक्सी पे बैठे हुए थे और आज हम एक फरारी पर है। स्पीडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम इंक्रीज हुए। नंबर 2, नाउ इट इज़ द चीपेस्ट टेक्नोलॉजी, हर बंदे की एक्सेस में है। आप 1200-1400 रुपया दें और घर के छोड़ें, आपके पूरे ऑफिस के 100-200 लोग उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, लोगों का सोच है, लोगों की ये सोच है कि इंटरनेट को यूज़ करते हुए जो हम क्राइम करेंगे तो शायद हम आइडेंटिफाई नहीं होंगे, जो कि इस वक्त ये जो सोच है कि बिल्कुल गलत है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, जो साइबर क्राइमिंग है, इट इज़ केपेबल इनफ कि आपकी जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, आप जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आप लॉग हो रहे हैं, आपका एक एक स्टेप लॉग हो रहा है। सो while using the internet we should very careful। तो नंबर 2, आपने पूछा फेसेस ऑफ क्राइम्स। फेसेस ऑफ क्राइम्स की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है जो हम सोशली लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे आप अच्छे नहीं लगते, मैं आपका एक फेसबुक अकाउंट बनाऊंगा, मैं आपका ट्विटर अकाउंट बनाऊंगा, आपके नाम से एक गलत इन्फॉर्मेशन डालना शुरू कर दूंगा। ये बहुत बड़ा सोसाइटी का अलमिया बन गया। हमारी माँ, बहन, बेटी इस वक्त सिक्योर नहीं है। लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि मेरी कोई क्लास फेलो है,
کلاس فیلو میرے ساتھ کوئی فرینڈ شپ نہیں کر رہی, میری کوئی ڈیمانڈس پوری نہیں کر رہی, تو میں اس کے امیجز کو اٹھاتا ہوں, فورس کرتا ہوں اور فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں. سو یو سی کہ اس لڑکی کے لیے کمپلیکیشنز کتنی بنیں گی فیوچر میں. میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہیں انفارچونیٹلی, ہم اس لڑکی کے رشتوں میں ایشو آتے ہیں, اور ایسے کئی کیسز ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے ٹوٹ گئے. یہ آپ نے تو بڑی ایک امپورٹنٹ ایک ایشو بنایا جو ہماری ایک سوسائٹی کا ایک ایمرجنگ ایک چیلنج ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہ اس طرح کے چیلنجز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ نے بات کر دی, ان تمام حالات میں ایک عام آرڈینری سٹیزن آف پاکستان جو کہ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ بھی رکھنا چاہ رہا ہے, ماڈرن ورلڈ سے کنیکٹ بھی رہنا چاہ رہا ہے, ٹیکنالوجی کو یوز بھی کرنا چاہ رہا ہے, کون سا ایسا پریونٹیو میئرز ہیں جو کہ اڈاپٹ کرنے چاہیے کسی کو؟ دیکھیں جازم بھائی, پریونٹیو میئرز کی جب تک بات ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ ڈرائیونگ کرنے سے پہلے آپ اگر ایک کار خریدنے جا رہے ہیں تو یو شوڈ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو فرسٹ. لیکن ہمارے ملک میں المیہ رہا کہ ٹیکنالوجیز کو بڑا فریکوینسی میں ایڈوانسمنٹ کی طرف ہم گئے, لیجسلیشن میں چیزیں ہم ویک چھوڑ گئے. سب سے پہلے کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ہاؤ ٹو یوز اے سیکیور انٹرنیٹ یا ہاؤ ٹو سرو اے سیکیور انٹرنیٹ, آپ کو وہ بتاتا ہے, انٹرنیٹ خود بتاتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے کیسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. سیکنڈلی, لیگلی وی ہیو اے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جس کی انفورسمنٹ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کر رہی ہے تھرو اٹس سائبر کرائم ونگ. وی ہیو پولیس اسٹیشنز ایوری ویئر ان پاکستان. خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہے تو وہ اس کو اوپر آنکھیں بند مت کرے, وہ ہی اور شی اسٹریٹ اوے گو ٹو دا ویب سائٹ وچ از www.fia.gov.pk and second one is www.nr3c, اس میں 3 جو ہے وہ numerical 3 ہے, .gov.pk. There we have a complaint processing system. انسان اب ہم کیونکہ we are investigating technology oriented crimes تو ہم نے اس کو بڑا responsive رکھا ہوا ہے. وہاں پر جا کے آپ کمپلینٹ رجسٹر کریں. ایک تو آپ کی چیزوں کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے. سیکنڈلی وتھ رسپیکٹ ٹو آپ جہاں پر ہیں, آپ ملتان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یو ول گو ٹو ملتان سائبر کرائم ونگ, وہاں سے آپ کو بلایا جائے گا اور آپ کی کمپلینٹ کو سنا جائے گا, آپ کا 161 کا بیان لیا جائے گا اور فردر انویسٹیگیشن شروع کی جائے گی. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دیا. اکثر ہمیں یہ آتا ہے, میسیجز فلوٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں کہ جیتو پاکستان میں آپ کا 10 لاکھ روپے کا نام نکلا ہے, یا بینظیر انکم سپورٹ سے اکثر لوگوں کو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں, یا آپ کی فلاں لاٹری نکل آئی ہے. یہ از اٹ اے فیس آف سائبر کرائم؟ ایگزیکٹلی جہاں سے بھائی, یہ اس وقت ہمارا سائبر کرمنل جو ہے وہ موسٹ انٹیلیجنٹ کرمنل بن چکا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ کی ایمرجنگ پالیسیز ہیں وہ ہی از ویل اویئر آف دیٹ. جیتو پاکستان, لاٹری اسکیمس, ابھی ریسنٹلی FBR اسکیمس, اور آپ کے ٹیکس. میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ جیسے بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک پالیسی فلوٹ کی کہ جتنے بھی کسٹمرز ہیں بینک کے وہ اپنا تھم امپریشنز ویریفائی کریں گے, ادروائز ان کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں گے. اب سائبر کرمنلز نے اس کو کیسے یوز کرنا شروع کیا کہ وہ آپ کو کال کرتے, وہ کال کر کر کہتے ہیں جناب آپ فلانا جہاں سے بات کر رہے ہیں, آپ کہیں گے جی. آپ کا UBL میں اکاؤنٹ ہے, آپ کہیں گے جی. تو سر ہم اکاؤنٹ ویریفیکیشن پرپز کے لیے آپ کو کال کی ہے, آپ کو 3 یا 4 چیزیں ویریفائی کرنی ہے. وہ آپ سے آپ کا فادرز نیم لے لیں گے, وہ آپ سے CNIC لے لیں گے, اور وہ کہیں گے جناب یہ ویریفیکیشن کوڈ سینڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو, اس کو ویریفائی کر دیجئے. وہ ویریفیکیشن کوڈ ایکچولی انفیکٹ آپ کا OTP ہے, 1 ٹائم پاسورڈ. وہ 1 ٹائم پاسورڈ آپ سے باتیں کرتے کرتے ہی وہ 1 ٹائم پاسورڈ لے کر آپ کے اکاؤنٹ میں گھستے ہیں, آپ کے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, اور جب تک آپ کی کال اینڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جناب آپ اپنے ہارڈ ارنڈ منی سے محروم ہو گئے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ کوشچن آج کے سیشن کا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ایک انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ کسی
سٹیزن کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کو اکاؤنٹ اس کا ہیک کر لیا گیا, کسی قسم کی بلیک میلنگ شروع کی گئی اس کے ساتھ, تو امیڈیٹلی اس کو آپ نے سائٹس بتا دی, آپ نے اپنے پورٹلز شیئر کر دیے. ایک فیئر یہ آتا ہے کہ میں کسی سے شیئر کروں گا یہ انفارمیشن کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے ساتھ تو ایک دم سے وہ باہر نکل جائے گا, میں ولنریبلٹی فیکٹر انسان کے ذہن میں آتا ہے. تو آپ کیا بتاتے ہیں اس پہ کیا کرنا چاہیے, اور اگر کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی سے اگر رجوع کر لیا جائے تو معاملات کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں سے بھائی, میں اس میں خاص طور پہ خواتین کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ میں چپ رہوں زیادہ بہتر ہے, اور اسی چپ رہنے کی وجہ سے جو سائبر کرمنل ہوتا ہے وہ ان کو زیادہ بلیک میل کرنا شروع ہو جاتا ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم اس کی ڈیمانڈز بڑھتی جاتی ہیں. تو جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, اگر ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کو اپنے فادر مدر کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے کہ جی یہ ایسا ہوا. سیکنڈلی, ہمارے پورٹل کے اندر کوئی کمپلینٹ جو فائل کر رہا ہے, خواتین کو ڈائریکٹ کمپلیننٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے بھائی یا اپنے فادر کو ایک کمپلیننٹ بنا کے آن بہاف آف اوریجنل وکٹم جو ہے وہ کیس فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وکٹم خود بھی آنا چاہے تو اس کے اوپر تو کوئی سر وہ تو بالکل ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, لا انفورسمنٹ اوور آل, وہ ایف آئی اے ہے, وہ پولیس ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ لا انفورسمنٹ اپنے وکٹم کو ایکسپلائٹ کرے, اور اس چیز کو, ان پروٹوکولز کو ہمارا سائبر کرائم ونگ مور دین ایوری ایجنسی اس کو کمپلائنس کر رہا ہے. ہر طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ راز میں رکھی جاتی ہے. ایگزیکٹلی سر, تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیبل ٹائم. آج کا سیشن ہمارا سائبر کرائم کے حوالے سے یہاں تک, اور نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 پہ. آج کے سیشن میں عامر نذیر صاحب نے بڑا ہائی لائٹ کیا آج کے چیلنجز کو, آج کے برننگ ایشوز کو, اور سائبر کرائم کے حوالے سے ایک لے مین ایکسپلینیشن دی کہ سائبر کرائم ہے کیا, اور سائبر کرمنل پاکستان میں آپریٹ کیسے کرتا ہے, اس کے فیسز کیا ہیں, اور دین ہاؤ ٹو ریئیکٹ ان انفارچونیٹ سچویشن اگر کوئی وکٹم بنتا ہے سٹیزن, بیکاز ولنریبلٹی تو انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ہے, جتنا ہم ٹیکنالوجی کے اندر جا رہے ہیں اس میں آپ کی ولنریبلٹی بھی ہوتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے پریونشنز بھی بتائیں, کون سے سیف گارڈز ہیں, سرفنگ کرتے ہوئے کن چیزوں کو ملوز خاطر رکھا جائے, چونکہ اٹ از اے لمیٹڈ ٹائم سیشن. تو انہوں نے کہا کہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے, گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں ہاؤ ٹو انٹر انٹو سیف سرفنگ, تو وہیں سے آپ کو ساری اس کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں. اپنے کوائریز سے, اپنے ویوز سے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کی کوائریز کو ہم ضرور آنسر کریں گے. تھینک یو سو مچ.